ابو جہل، فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون یہ اس سے بڑا فرعون تھا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو موت کے وقت خدا یاد آ گیا تھا، میرے فرعون کو موت کے وقت بھی خدا یاد نہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا تفصیلی واقعہ کچھ طریقے سے ہے کہ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کھڑا ہوا تھا تو لڑائی ہو رہی تھی، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے دو بچے نظر آئے، دو لڑکے کھڑے ہیں۔ میرے دل میں ہوا کہ اس وقت نہ کوئی توانا جوان مرد میرے ساتھ ہوتے تو اور اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نے میرے کان میں آ کے پوچھا، اے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ کدھر ہے وہ؟ میں نے کہا تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہا چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور میرا سایہ بھی اس سے جدا نہ ہوگا، یا تو وہ مجھے مار دے یا میں اسے مار دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کی بات سن کے فارغ ہو رہا تھا تو دوسرے نے میرے کان میں کہا کہ چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو اسی قسم کی بات انہوں نے بھی کہی۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ جب مجھے ابو جہل نظر آیا تو میں نے ان دونوں کو کہا، ان کا بچوں وہ رہا کہ جس طرح درختوں کے جھنڈ میں ایک بڑا درخت کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح پورے سپاہیوں کے درمیان میں ابو جہل اسی طرح کھڑا ہوا تھا چٹان کی طرح۔ یہ دونوں بچے نکلے تیزی سے، کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی باز یا شکرا دوڑتا ہے نا شکار کی طرف، اتنی تیزی سے دوڑے کہ سیدھا گئے، ایک نے جا کے وار کیا، ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی ٹانگ کو کاٹا تو پیچھے سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ پیچھے سے آئے اور ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹنے کے باوجود یہ سارا وقت لڑتے ہی رہے، کافروں سے جہاد کرتے رہے، اور جس وقت دیکھا کہ بازو زیادہ تکلیف دے رہا ہے تو بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا، کھینچا اور بازو کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ تاہم ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے ان کے بازو کو واپس رکھا تو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ تاہم یہ کس درجے کی روایت ہے اس کا معلوم نہیں، لیکن بعض کتابوں میں یہ بات موجود۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا اور انہوں نے ہاتھ کو بیکار ہو کے خود ہی اتار دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ زندہ بھی رہے۔ اور حضرت معوذ جو تھے، یہ دو لوگ تھے، دو بچے تھے، معاذ اور معوذ، یہ دونوں ابو جہل کی طرف بڑے تھے اور ابو جہل کو گرا بیٹھے۔ ابو جہل خوب زخمی ہو گیا لیکن مرا نہیں تھا، اس کا گرنا تھا، ادھر سے نبی علیہ السلام کا جو وہ مٹھی بھر خاک کا پھینکنا تھا، کافر تو ختم ہی ہو گئے، اس کے بعد بھاگ دوڑ ہو گئی اور سب بھاگنے لگے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے بدر کے دن فرمایا کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا تو ایک جگہ وہ مجھے مل تو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، کچھ زندگی کی رمق باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سینے پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، میں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا سر کاٹا اور لا کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، اتنا بڑا اس کا سر تھا، لا کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سر ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی فرمایا ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو جہل ہی کا سر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا 3 مرتبہ شکر ادا کیا اور فرمایا تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت دی۔ بعض روایات میں آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، اور اس کی تفصیل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گئے اس وقت وہ بدبخت کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، او غریب آدمی، تجھے خیال بھی ہے کدھر چڑھ گیا، تجھ بڑے اونچے مقام پہ چڑھ گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں اللہ ہی نے مجھے یہ عزت دی ہے اور اسی نے یہ مجھے قدرت دی ہے۔ پھر اس نے پوچھا فتح کس کو ہوئی؟ یہ تو زمین پہ پڑا ہوا تھا، حالات کی خبر نہیں تھی، فتح کس کو ہوئی؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کو ہی اور اس کے رسول کو ہی۔ پھر پوچھا ابو جہل نے کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا میرا ارادہ ہے تیرا سر قلم کر کے تیرا سر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔ ابو جہل کہتا ہے وہ چرواہے تیری یہ زنگ آلود پرانی تلوار، اس سے مجھے مت قتل کرنا، میں سردار ہوں، میری سردار والی تلوار بڑی چمکدار تیز، اس سے مجھے قتل کرنا، اس سے تیرا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا، تیری تلوار زنگ آلود دیر سے کام ہوگا، میری تلوار بڑی تیز ہے، اس سے دھار اچھی ہے، جلدی کام ہوگا،
اور کہا یاد رکھ میری جب گردن کاٹنی ہے نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب کہیں پڑی ہو تو پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے اور یہ گردنوں میں بھی اونچی پڑی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد اس بدبخت نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم واپس جاؤ میرا یہ پیغام دے دینا کہ میرے دل میں پہلے کی نسبت آج تمہاری دشمنی اور انتقام کی آگ پہلے سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن اتاری، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کے پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ بہت کمزور سے تھے، اس کا سر بہت بھاری تھا، کھینچتے ہوئے لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو اٹھا تو تھک نہیں پا رہے تھے، وزنی تھا، بڑا تھا، وہ مٹی ہوتا رہا، ایسے جب لوٹ پوٹ ہوتا مٹی سے جب آیا تو خون اور مٹی کے اندر تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ھذا عدو اللہ، ابو جہل، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سر دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر، خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور فرمایا یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنے سے زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، کہہ بیٹھا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن میرا فرعون ایسا ہے اور میری امت کا فرعون کہ موت کے وقت بھی اس کے تکبر میں اور اسلام دشمنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں ایک عجیب نکتہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنات کی طرف جانے کا جب ارادہ کیا تو صحابہ سے فرمایا میرے ساتھ چلنے کے لیے صرف وہی شخص اٹھے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو، وہ اٹھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ گئے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ رب العزت جوڑ کیسے ملا رہے ہیں۔ ادھر وہ جو غرور اور تکبر میں رچا بسا ہوا، موت کے وقت بھی غرور اور تکبر میں کمی نہیں آئی، ورنہ بڑوں کی نکل جاتی ہے موت کے وقت تو تکبر کدھر رہتا ہے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کی بھی ساری کی ساری ہوا نکل گئی، ختم ہو گیا، لیکن یہ ایسا تھا جو تکبر کی بھی مثال بن گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنے بڑے متکبر کی گردن کس سے کٹوائی؟ اپنے اس پیارے بندے سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ کاش مسلمانوں کو یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انسان کو مل جائے، اللہ اسے کفر کے مقابلے میں فتح عطا فرماتے ہیں، عزتیں اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک چھڑی، ایک لکڑی آپ کے پاس تھی، ان کو دی، جو ان کے ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی، تیز دھار۔ پھر وہ اسی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اس تلوار کا نام تھا عون، اور جو ہر غزوے میں ان کے ساتھ حضرت عکاشہ کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت عکاشہ کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ مجھے ان میں کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم تو انہی میں سے ہو۔ اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقہ عکاشہ سبقت لے گیا، اب بس وقت پورا ہو گیا، وہ بات پوری ہو گئی۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، تاہم یہ واقعہ حضرت عکاشہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک بہت بڑا دشمن خدا تھا عبیدہ ابن سعید ابن عاص۔ بدر کے دن یہ پورا لوہے میں غرق تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، اوپر خود پہنا ہوا تھا، پورا اوپر سے نیچے تک لوہے میں غرق تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنا یہ تیار ہو کے جنگ کے لیے آیا تھا، پورا لوہے میں غرق۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اس کو دیکھا لوہے میں غرق ہے، انہوں نے تاک کے ایک تیر مارا، جو ہے نا وہ نیزہ، تاک کے ایسا نیزہ مارا کہ اس کی آنکھ کے اندر جو سوراخ تھا وہیں گیا، اندر جا کے ایسا گڑ گیا کہ وہ اسی نیزے سے اسی وقت اس کی موت آ گئی، جہنم واصل ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نیزے کو نکالنے لگا، وہ نکلتا نہیں تھا، بڑی مشکل سے نکلا، لیکن جب نکلا تو اس کے کنارے ہی ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بطور یادگار اس نیزے کو حضرت زبیر سے مانگ لیا، اور یہ نیزہ نبی علیہ السلام کے پاس زندگی بھر رہا کہ اس سے دشمن خدا کو اللہ نے شکست دی تھی حضرت زبیر کے ہاتھوں، نبی علیہ السلام کے پاس رہا۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس، اور ان کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کے پاس رہا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ معرکہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے زخم آئے، ایک زخم ان کے کندھے پر آیا، اتنا گہرا تھا کہ ان کے بیٹے عروہ ابن زبیر اس سوراخ کے اندر انگلیاں ڈال کے بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے عروہ ابن زبیر سے پوچھا، کیا تم اپنے والد زبیر کی تلوار پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ بدر کے دن اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ کہا تم ٹھیک کہتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات غور کیجئے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے گزشتہ رات خبر دی تھی کہ یہاں گرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، اس کی یہاں پڑی ہوگی، صحابہ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی، ہمیں ہر بندہ اسی جگہ ملا، کوئی دائیں بائیں رائٹ لیفٹ نہ ملا، وہیں کا وہیں ملا۔ یہ جو پیشن گوئیوں کا ذکر آتا ہے نا، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا وہ حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ہر پیشن گوئی پوری ہوئی ہے یا ہونی ہے، بہت ساری ہو چکی ہیں، اور قرب قیامت قریب آتی جا رہی ہے اور ہوتی چلی جائیں گی، اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام کی ہر پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو جب یہ بات صحیح ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نیک اعمال کر کے ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ زنا، یہ بے حیائی، یہ موسیقی، یہ سود، یہ قطع رحمی، یہ آپس کی لڑائیاں، یہ فتنے فساد، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کاش یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمائی، مسلمانوں کو کامل فتح مل گئی۔ قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور مقتولین کی لاشوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دو، مگر امیہ ابن خلف، اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب اس کو اٹھا کے کنویں کی طرف لے جانے کا ارادہ ہوا تو نہ لے جا سکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہیں کے وہیں مٹی کو کھود کے وہیں اس کو دبا کے ختم کر دیا گیا۔ جب عتبہ ابن ربیعہ کی لاش کنویں میں ڈالے جانے لگی، عتبہ ابن ربیعہ جو بالکل شروع میں لڑائی کے لیے آیا تھا، بہت بڑا دشمن تھا، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، حذیفہ کیا اپنے باپ کی وجہ سے دل میں کوئی ارادہ کوئی ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اور بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا باپ اتنا سمجھدار، اتنی مشورے کی اہلیت رکھنے والا، اتنا عقل مند، سب کچھ تھا، لیکن اسلام کو وہ قبول نہ کر سکا اور جہنم میں چلا گیا، بس یہی باتیں سوچ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کہ اتنا سمجھدار، عقل مند اور سردار اور لوگوں کے فیصلے کروانے والا اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ بدر کے دن نبی علیہ السلام نے جو قریش کے بڑے بڑے سردار 24 قتل ہوئے تھے نا، ان کو ایک خبیث گندے کنویں میں، ایک ناپاک سا کنواں تھا، وہاں ڈلوا دیا، سارا سب کو بند کروا دیا وہیں پہ۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ جب آپ کسی قوم پہ غلبہ پا لیتے اور فتح مل جاتی تو 3 دن آپ وہیں قیام کرتے۔ تو آپ نے 3 دن بدر میں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی سواری کو تیار کرو، سواری تیار کی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام چلے، پیچھے پیچھے آپ کے صحابہ چلے، اور آپ اس کنویں کی طرف جا رہے تھے۔ اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے نام بنام، یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابو جہل، ایک ایک کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے ان کو پکارا، اور پھر فرمایا تم کو یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ تحقیق جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو پا لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، گھڑے والو تم اپنے نبی کے حق میں بہت برے تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے نکالا، لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے مجھ سے قتال کیا، لوگوں نے میری مدد کی، تم نے امین کو خائن کہا اور تم نے صادق کو کاذب کہا، اللہ تمہیں بری جزا دے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ آپ بے جان لاشوں سے کلام فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سماع موتب، جب یہ کافروں سے خطاب کیا نبی علیہ السلام نے، اور یہ بخاری کی روایت ہے اور حدیث کی روایت ہے، تو حضرت عمر نے حیران ہو کے کہا، آپ ان کافروں کو پکارتے ہیں؟
ان سے مخاطب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی وہ بھی سنتے ہیں، ہاں وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو سماع موتا یہ اس کے جو ہیں الحمدللہ ہم لوگ قائل ہیں۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب تھے اور ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد۔ ان کا جب بیان ہوتا تھا نا، گھنٹوں کے حساب سے لوگ بیٹھتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ ہندو سکھ وغیرہ بھی آ جاتے تھے، ساری رات بھی ان کے بیان بعض دفعہ ہوئے تو لوگ بیٹھتے تھے اور بہت بڑا مجمع ہوتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تنگ کرنے والے، وہ پن کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اتنا بڑا مجمع تھا، شاہ جی کو بات فرما رہے تھے، ایک ایسے کوئی تنگ کرنے والا آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ آپ مردے سنتے ہیں؟ اب حضرت سلسلہ کلام اپنا جاری رکھنا چاہتے تھے اور ان اختلافی مسائل میں نہیں الجھنا چاہتے تھے، لوگ پھر اس میں ڈال کے مسئلے کو چھیڑ کے نا خرابی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو میری تو زندہ نہیں سنتے، مردوں کی کیا بات کرتے ہو، یہ سارے زندہ ہے، کب سے سنا رہا ہوں، ان کو سنتے ہی نہیں ہے، تو میری تو زندہ نہیں سنتے تو مردوں کی بات کرتے ہو۔ تو چپ ہو گیا، حضرت بات کرنے لگے، پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت مردے سنتے ہیں۔ اب اس کو چپ کرانا تھا اور اس وقت ضرورت نہیں تھی اختلافی مسائل میں جانے کی، فرمایا کہ ہاں بھائی بات یہ ہے، دیوبندیوں کے قریب سے سنتے ہیں اور بریلویوں کے قریب سے بھی سنتے ہیں اور دور سے بھی سنتے ہیں، اور جو اہل حدیث ہے نا ان کے قریب سے سنتے ہیں نہ دور سے سنتے ہیں، تم تو خاموش رہنا، بات کرنے دو۔